ان کی گروتھ ہو تاکہ وہ سیکھیں، مثبت اثر ہو. آپ کی نظر میں ایسے کیا مطلب اقدامات ہونے چاہیے جو کہ ان کے لیے مؤثر ثابت ہو سکیں؟ ضرب المثل ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. آئیں سب لوگ مل کے ہم کام کرتے ہیں. اگر آپ بھی اس طرح سے انٹرویو لینا چاہتے ہیں اور اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو دیر کس بات کی ہے، نیچے جو آپ کو نمبر دیا گیا ہے اس نمبر پر آپ رابطہ کریں اور آگے کی ڈیٹیل آپ حاصل کریں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ آج کل جو نوجوان ہے وہ کم از کم اس کی 12-14 سال جب عمر ہو جاتی ہے تو اس کے والدین اس کو بڑی سکرین والا موبائل جو ہے وہ لے کے دے دیتے ہیں. وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ یہ اس کا بیڈ یوز جو ہے وہ کرے گا، جس وجہ سے وہ گمراہی کی طرف زیادہ چلا جائے گا. وہ اس کو صرف آگے نہیں سمجھتے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، وہ صرف دے دیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کس عمر میں اس کو موبائل دینا چاہیے؟ سر طارق، بہت ہی ماشاءاللہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے، اور جو ہے اس کی بہت بڑی گہرائی ہے کہ بچوں کو، نوجوانوں کو خاص طور پہ جو ہے نا کس طرح ان جو نا چیزوں سے بچایا جا سکتا ہے. خاص طور پہ موبائل، آپ نے نام ذکر کیا اس کا. تو دیکھیں جو ٹین ایجر ہے، نوجوان بچہ ہے، تو اس کو مصروف رکھنا بے حد ضروری ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ جب تک بچہ مصروف نہیں رہے گا تو وہ بے چین سا رہے گا، چاہے وہ کھیل ہے چاہے وہ پڑھائی ہے، کسی بھی شکل میں بچے کو انگیج رکھنا ہے ہم نے. مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کی پڑھائی یا والدین کی تربیت میں اتنی کشش نہیں ہے کہ وہ بچے کو مسلسل انگیج رکھیں. کرکٹ کے جو میدان ہوتے تھے، کھیل ہوتے تھے، اس میں بھی جو بچوں کی دلچسپیاں کم ہو گئی ہیں، کھیل بھی کم ہو گئے ہیں، جس سے ورزش بھی نہیں بچے کی ہو رہی. یہ بہت نقصان دہ ہے. بچہ آج کا کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلنے نہیں جائے گا، موبائل پہ بیٹھ کے گیم کھیلنا شروع کر دے گا. یہ بہت نقصان دہ ہے. ظاہر ہے اس کی شعاعیں، اس کا بھی اثر پڑتا ہے. کچا دماغ ہے اس کا، تمام اعضاء جو ہے نا ابھی بن رہے ہیں، نشو نما پا رہے ہیں، تو اس کے اوپر جو نا تابکاری اثرات ہوتے ہیں. یہ بہت بری چیزیں ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، نقصان دہ ہیں. اور جو ہے نا اس سے ہم نے بچانا کس طرح ہے. میں آپ کو اصل بات بتاؤں جو مجھے دکھائی دے رہا ہے آج کل کے حالات میں، اگر آپ کے پاس بڑا موبائل نہیں ہے، ٹچ سکرین نہیں ہے، آپ کو بچے لفٹ نہیں کروائیں گے. میں نے دیکھا ہے کہ کسی کے پاس بڑا موبائل ہو، بچے اس کے ارد آ کے بیٹھ جاتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، اس سے موبائل لینے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ میری شخصیت، میں تایا ہوں، چچا ہوں، ماموں، میں گھر آیا ہوں، اس خوشی میں بچے میرے ارد گرد گھوم جاتے تھے، سارے ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے. آج جو ہے نا وہ کلچر ٹوٹ کا شکار ہو گیا ہے. شخصیت جو ہے، بڑا رشتہ ہے، چاچا تایا، اس کی قدر نہیں ہے، موبائل کی قدر ہے. راستے میں چلتا ہوا کوئی شخص جا رہا ہے، اس کے پاس موبائل ہے، وہ بچوں کو لے کے بیٹھ سکتا ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ جس کی، اور جو نا اس میں والدین کی بہت بڑی غلطی ہے. بچہ چھوٹا ہے جی. آپ نے سنا ہوگا کہ اگر بچہ ہاتھ آگ میں ڈال رہا ہے تو والدین کا کام اسے بچانا. بچہ کہیں سے نیچے لڑک رہا، گر رہا ہے، تو والدین کا کام اسے جو نا پکڑنا. موبائل کے وبال میں بھی جو ہے نا والدین جو نا ذمہ دار ہیں. یہ بچے کے شور شرابے کو، بچے کی بات چیت سے جان بچانے کے لیے اسے موبائل دیکھ کے خاموش کروا دیتے ہیں. تو یہ خاموشی نہیں ہے، یہ نا خاموش جو نا اس بچے کا وقت ضائع کرنے والی بات ہے. یہ بہت نقصان دہ ہے. اور اس سے جو ہے نا پیرنٹنگ سیکھنی چاہیے والدین کو کہ ہم نے بچوں کو پالنا کیسے. اس موضوع پہ جو ہے نا بہت ساری چیزیں دستیاب ہیں، یہ سیکھنی چاہیے. آج کل کے مطلب زمانے میں تعلیم بہت زیادہ ہے. آپ کو ہر بندہ جو ہے نا وہ پڑھا لکھا نظر آئے گا، لیکن تعلیم کی طرف بہت زیادہ لوگوں کا رجحان چلا جا رہا ہے. لیکن وہ ہر بندے کی یہی سوچ ہے کہ میں یہ تعلیم حاصل کروں، میں بہت بڑا آفیسر بنوں. مطلب وہ دوڑ دھوپ میں مصروف ہیں، لیکن وہ اس کا اثر بالکل نہیں ہے. اس میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کیسے ہونا چاہیے کہ آج کا تعلیم بہت زیادہ مطلب عام ہوتی جا رہی ہے. لوگ ڈگریاں پہ ڈگریاں حاصل کیے جا رہے ہیں، لیکن اثر جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ایسے کچھ آپ اپنے ذہن میں مجھے کوئی ایسے ٹپس بتائیں، ناظرین کو بتائیں جو سامنے ہمارے دیکھنے والے موجود ہیں، تاکہ وہ بھی دیکھ کے آپ کی اس ویڈیو سے، موٹیویشن سے، تاکہ وہ بھی سبق حاصل کریں. یہ مجھے مین کوئی ایسی وجوہات بتائیں ان کی گروتھ ہو تاکہ وہ سیکھیں، مثبت اثر ہو. آپ کی نظر میں ایسے کیا مطلب اقدامات ہونے چاہیے جو کہ ان کے لیے مؤثر ثابت ہو سکیں؟ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین سوال ہے آپ کا کہ علم بڑھ رہا ہے، ادب گھٹ رہا ہے. میں اس کا مفہوم یہی سمجھاؤں اور یہ درست ہے. دیکھیں جی، میں نے جو دیکھا ہے آج تک، جو مجھ سے سینئر ہیں یا میں نے جو عمر گزاری ہے، ہم نے اپنے سینئرز کی بہت قدر کی ہے. عمر میں ہیں چاہے ہم سے، علم میں نہیں ہیں، عمر میں ہیں، تجربے میں ہیں، یا کسی پروفیشن میں ہیں، تو میں نے اپنے سینئر کو
کو بہت احترام دی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے, اپنے کزنوں کو دیکھا ہے, وہ اپنے سینئرز کے سے اور اپنے سے بڑوں کا بہت احترام کرتے تھے. آج کل کے زمانے میں یہ چیز گھٹ گئی ہے. آج کے بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بڑے جو نا کزن کا کیا احترام کرنا ہے, پڑوسی کا کیا احترام کرنا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں, آداب ہی پتہ نہیں ہے. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کہیں فوتگی ہو جاتی ہے, ہمیں تعزیت کرنا نہیں آتی, اگلے کی دل جوئی کیسے کرنی ہے وہ نہیں آتی. ادب تو بالکل گھٹ گیا ہے. پہلے ہمارے ہاں کسی کے گھر میں آنے کے آداب ہوتے تھے, دور سے کھنکار کے لوگ آتے تھے, سلام کرتے تھے, اجازت لیتے تھے. اب وہ چیزیں ہی نہیں ہیں. اسی طرح استاذ کا احترام بھی نہیں ہے, باقی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ چیزیں جو ہے نا صرف تعلیم سے نہیں ہیں. آپ یوں سمجھ لیں کہ بس علم رٹا جا رہا ہے, ادب نہیں ہے. اسی کو ہم لے کے جا رہے ہیں آگے. ہم اسی چیز کو لے کے چل رہے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے. اور اسی مشن کو ہم لے کے چل رہے ہیں کہ تعلیم کی جو دوڑ چل رہی ہے, بھیڑ چال چل رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ تربیت, آداب, سلیقہ یہ آنا چاہیے بچوں کو. تو ہماری جو خدمات ہیں, جو کام ہیں ہمارے سروسز, وہ یہی ہیں کہ ہم بچوں کو جو نا آداب سکھاتے ہیں, طریقہ سکھاتے ہیں, اقدار بتاتے ہیں کہ ہماری اقدار کیا ہیں, ہماری روایات کیا ہیں, وہ سکھاتے ہیں چیزیں. اب ان کا جو نا بڑا اثر ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں, تو اگر آپ کو کوئی جو نا ویسے ہی خالی گلاس اٹھا کے لا کے دیتا ہے تو اس کا کچھ اثر الگ ہوگا. لیکن اگر آپ کو کسی ٹرے میں, ڈش میں رکھ کے کوئی گلاس دے رہا ہے پانی کا, تو اس سے آپ کی جو نا عزت احترام بڑھ جائے گا, آپ کا دل کھل جائے گا کہ دیکھو ان کے پاس کتنے آداب ہیں, سلیقہ کتنا ہے. پرانے زمانے میں تو تھا ہی سلیقہ جی, اس وقت لوگوں کے پاس علم نہیں تھا, سلیقہ اور آداب بہت تھا. وہ کہتے ہیں کہ مشہور جو نا کہاوت ہے, ضرب المثل ہے, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تو ادب جو ہے نا یہ تو رزق کو بھی کھینچ کے لاتا ہے, مقدر کو کھینچ کے لاتا ہے, اور جو ہے نا بہت ساری چیزیں, محبتیں کھینچ کے لاتا ہے. تو یہ واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے. اب تو بچے جو ہے نا نمبر لے رہے ہیں اور نمبروں میں کمال حاصل کر رہے ہیں, آداب کا پتہ نہیں ہے. یہ تو بہت بڑی جو ہے نا ضرورت ہے معاشرے کی کہ بچوں کو آداب سکھائے جائیں. دسترخوان میں بیٹھنے کے آداب کیا ہیں, میزبانی کے آداب کیا ہیں, کسی کے گھر جانے کے آداب کیا ہیں, اور جو ہے نا گاؤں میں جو اجتماعی جو ہے نا پروگرام ہوتے ہیں, شہروں میں ہوتے ہیں, اس میں جانے کے آداب کیا ہیں, کسی کو محفل میں کس طرح بٹھانا ہے, جگہ کس طرح دینی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں نا بڑی خدمات ہیں. اس میں ایک شخص کی کام نہیں ہے, بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہے. آئیں سب لوگ مل کے ہم کام کرتے ہیں.